حمید آپ بتائیں کہ ویسے تو آپ نے بھی عید ریکارڈنگ، عید کے معاملات اور شو چل رہے ہیں پاجی. میں عید نہ تجھے سارے کو پوچھا عید ویسے اگر میں یہاں کی بات کروں، میرا جو گاؤں ہے بہت خوبصورت ہے، اور ہم نے اب جب بھی روزہ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، تو کئی دفعہ تو میں نے روزے بھی رکھے ہیں دوستوں کے ساتھ، اور افطاری کبھی میں مس نہیں کرتا. افطاری تو میں کوئی بھی مس نہیں کرتا. نہیں، میری عادت ہے کہ سحری اور افطاری میں میری پرماننٹ. لیکن عید جو تھی، میں اپنی عید، کیونکہ ایک تو ہم بیساکھی سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ سیلیبریٹ ہم عید کرتے ہیں. تو میں کولم پور میں تھا اور پہلی عید تھی میری، چھوٹی عید، اور اب تو آپ کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو میں وہاں سے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کافی مختلف ہے، پاکستان کا الگ ہے وہاں پہ، اور پہلی عید تھی اور مجھے وہ سارا سین یاد آتا تھا کہ لوگ اب عید کی جو نماز ہے وہ ہو رہی، اور اذان، اور صبح جو ہے وہ تلاوت شروع ہو جاتی تھی. وہ بڑی خوبصورت سی تلاوت ہوتی تھی. تو میرے گاؤں میں، کیونکہ گاؤں بھی بڑا پیارا ہے، تو اس کے بعد میرا عید کی نماز کے بعد میں سیدھا اپنے دوستوں کے ڈیرے پہ جاتا تھا، اور وہاں کی بڑے مزے کی چیزیں بنتی تھیں. تو صبح کا ٹائم تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اب پاکستان میں جو ہے اب 4 بج رہے ہیں یا 5 بج رہے ہیں. پر میں نے کال کی اور میں نے اپنے دوست کی اماں کو کال کی. میں نے کہا آپا جی میں بہت مس کر رہا تھوڑے کھانے نو، اور میں بہت زیادہ، مجھے نہیں لگ رہا کہ عید میرے کیسی گزر رہی ہے، لیکن بہت بری گزر رہی ہے. تو اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا کہ بیٹا ابھی تو سوچ رہو، میرا بھی سونے کا ٹائم ہے، تیاری کری، میں نہ پراٹھے بنائے نہ کچھ بنایا، تو بعد میں کال کری. تو یہ نہیں کہا کہ میری عید تو خراب کرتی ہے. جس طرح بٹ صاحب نے بتایا نا کہ وہاں پہ ویساکھی بھی ہوتی تھی یا عید ہوتی تھی، تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک دوسرے کو لوگ جو گلے لگاتے تھے، اور ہم اسی طرح دیکھتے رہتے کیونکہ ہمارا تو اپنا کوئی تھا نہیں. تو پھر پاکستان بہت یاد آتا ہے. تو یہ مس کرتے ہیں آپ خاص طور. اچھا، بٹ صاحبان جو ہوتے ہیں نا جی، ان کے بارے میں عمومی طور پہ یہ کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں نہ رکھیں، سحری اور افطاری ضرور کریں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت ساری اسلامک کنٹریز بھی ہیں جہاں پر عید ہوتی ہے، وہ سب مناتے ہیں، لیکن جو عید پاکستان میں ہوتی ہے، میں نے بہت سارے عیدیں دوسرے اسلامک کنٹریز میں بھی منائی ہیں، لیکن ایسی گہما گہمی ایسے تہوار نہیں ہوتے وہاں پر کہ آپ اٹھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آج عید ہے. صرف پاکستان ہے جہاں پہ اتنے ٹریڈیشنل طریقے سے عید منائی جاتی ہے. میں ایک واقعہ آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ ہم اسٹیبلش ہو گئے ہیں، نامور ہو گئے ہیں، تو میں شاہ جی صاحب سے شروع کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ کب احساس ہوا کہ یار میں پہچانا گیا ہوں؟ یعنی پہلا وہ لمحہ کون سا تھا؟ بک آئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ یار ہم تو کالج کے زمانے میں بڑے پاپولر تھے مگر یہ ہے کہ یار یہ ایگزیکٹ یاد نہیں، چونکہ اب تو الحمدللہ وہ ایک طرح سے بالکل آپ کی وہ، میں چونکہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کو لکیلی جسے کہتے ہیں نا عرف عام میں جلدی بریک مل گیا. 18-19 سال کا ہوں گا میں، شاید 20 سال کا. تو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ عموماً جیسے کنگن جو ہے وہ ایک تاثر یہ ہے کہ بھئی یعنی کہ مرد و زن کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے. میرے پاس ایک نوجوان آیا، آئی تھنک ہی واز فرام کینیڈا. تو وہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی کوئی ذکر کیا کنگن کا، یا اس نے مجھے کہا سنایا. اب تو یہ بھی بات مجھے پوری طرح سے یاد ہے. اس کے بعد نا اس نے بری طرح سے پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے سنایا؟ ہاں. تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، پانی شانی پلایا وہ؟ تو اس نے کہا جی میری والدہ کو بڑی پسند تھی یہ نظم، اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ میرا جو رشتہ ان کے ساتھ اس نظم کا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کنگن کا اور اس کا. اب یہ پہلو میرے بھی کبھی وہم و گمان میں ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی رومانوی نظم کی جو کونوٹیشن ہے وہ اس رشتے کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے. بس آپ سے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم نے آپ سے کنگن سننی بھی اور شاعری بھی.